السلام علیکم جی۔ تو یہ ہے پیاسا قسط نمبر 3 منیبہ خلیل۔ آلموسٹ 2 منتھ 3 منتھ سے وائلکنگ چل رہا تھا 92 ایپیسوڈس، اور مجھے وائلکنگ کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا پیاسنگ، لیکن خیر پیارا نام تو یہ بھی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ پیاسنگ ایٹمپٹ۔ مہگل دوپہر سے پلکیں بچھائے انتظار میں تھی۔ اس کے حلق سے نہ تو نوالا نیچے گیا اور نہ ہی پانی کا گھونٹ۔ اس کا دل اور دماغ دونوں بالاج کے بغیر کو دیکھے بغیر کچھ کھانے کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے سال کا انتظار آسان تھا، مگر اب یہ انتظار اس کی جان کو آنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر اس کے پاس آفس پہنچ جائے۔ مہگل کو پہلی دفعہ کسی سے شدید جلن ہوئی تھی، اور وہ تھا بالاج کا آفس، جہاں وہ اتنے گھنٹے صرف کر رہا تھا بغیر یہ جانے وہ وہاں ہے بھی کہ نہیں۔ وہ آخر تھکتے اٹھی، سیدھا ہال میں آئی۔ وہیں سے بائیں جانب سیڑھیوں سے اوپر جاتے وہ دائیں جانب بڑھی۔ اس طرف شہنواز کا کمرہ تھا، وہ اسے آفس لے جاتا۔ بالاج کا تو شاید آنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ جا رہی تھی جب ایک دھمک سے سنتے رکی۔ پلٹ کر وہ پرتجسس انداز سے بائیں جانب آئی۔ وہاں الگ سے لفٹ تھی، مگر اسے صرف بالاج استعمال کرتا، کسی اور کو اجازت نہیں تھی۔ مہگل نے چہرے پہ بکھرے بال حجاب کے اندر کیے، ڈرتے مزید 2 قدم آگے بڑھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ سانسیں گلے میں ہی اٹک گئیں۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا، جیسے اسے باہر آنے سے روک لے گی۔ اس نے آگے بڑھتے ہی شوق سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سامنے ہی لفٹ سے دیوار کے سہارے چلنے کی کوشش کرتے بالاج کو دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑا کوٹ جو نیچے جھول رہا تھا، ٹائی جو صرف نمائش کو رہ چکی تھی، شرٹ جس کے بٹن سامنے سے ٹوٹے ہوئے تھے، سلوٹ سدا پینٹ اور شرٹ دونوں، وائٹ شرٹ پر جیسے کوئی شائنی سی چیز پھینک گئی ہو۔ اس کو بغیر غور کیے بھی علم ہو گیا بالاج نشے میں ہے۔ اس کے منہ سے اتنی بدبو اس بات کا ثبوت تھی یہ نشہ شراب کا ہے۔ وہ ہمت کرتے آگے بڑھی، گلے سے تھوک نکلا۔ بالاج دیوار کے سہارے آنکھیں بند کیے چل رہا تھا۔ کوئی لائٹ جلاؤ، گھر میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ یہ اس کا خیال تھا، اصل میں آواز صرف سرگوشی میں تھی۔ اس کی اپنی آنکھیں بند تھیں، اس لیے اس کا خیال تھا وہاں اندھیرا ہے، اور اس نے نشے کے چلتے ان آنکھوں کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں دی۔ آئیں میں لے چلتی ہوں آپ کو آپ کے کمرے میں۔ مہگل نے ہمت کرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس سے بالاج کا ہاتھ پکڑتے خود ہی تھاما۔ وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے رک نہیں سکا، ویسے بھی اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تمہیں نظر آ رہا ہے اتنے اندھیرے میں؟ حیرت سے پوچھا۔ اس کا ایک ہاتھ مہگل کے کندھے پر تھا۔ وہ اس کا لمس سالوں بعد پہلی دفعہ محسوس کرتے پسینے سے نہا گئی۔ سارا ماتھا پسینے سے چمکنے لگا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو شاید وہ بھاگ ہی جاتی یہاں سے، بغیر جانے اگر وہ ہوش میں ہوتا تو شاید اسے قریب بھی نہ آنے دیتا۔ مہگل اسے سیدھا اس کے کمرے میں لائی۔ لارڈ صاحب نے کمرہ بھی لاک کر کے رکھا تھا۔ مہگل اس کا ہاتھ تھامتے دروازے کے سینسر پر لگایا۔ فنگر پرنٹ میچ ہوتے دروازہ کھل گیا۔ وہ بالاج کو گھسیٹتے بستر تک لے جانے میں اتنی مصروف تھی، دیکھ ہی نہیں سکی پیچھے دروازہ لاک ہو گیا۔ پھر لائٹ آن کرو لڑکی، حکم دیا۔ مہگل اس کے شوز اتارتے، ساکس بھی اندر رکھتے شو ریک میں رکھی۔ مہگل تعصب سے اس کے سامنے جھکے، دونوں انگلیوں سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے کھولے۔ جیسے ہی اس نے روشنی محسوس کی، وہ خود ہی آنکھیں کھول گیا۔
لائٹ آ گئی؟ کچھ وہ یقیناً خوش ہوا تھا، ورنہ پہلے ماہگل کی سرکت پر وہ اسے دور دھکیلنا چاہ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ شبنم تو نہیں ہو؟ مگر وہ تو دور نہیں رہتی، اتنا پاس آتی ہے۔ شراب کے نشے میں دھت وہ اس کے دل پر وار کر گئے۔ مہگل نے اس کی گردن کی سائڈ پر بنے سرخ نشانات دیکھے، وہ کسی لڑکی کی لپسٹک کے تھے۔ وہ نہ پہچانتی ناممکن تھا۔ اس نے ہونٹ کھینچے، اپنے دل کا درد دبایا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، کیا معلوم ہوش میں آتے بدل جاتا۔ اسے سامنے دیکھ سینے سے لگا لے، اس نے دل وسیع کر لیا، مگر مرد دل وسیع نہیں کر پاتا، غلطیاں نہیں بھولتا، گناہ معاف نہیں کرتا۔ بیوی ہوں آپ کی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی، ٹائی گلے سے نکالی۔ اس کی شرٹ جو پہلے سے ہی تنگ سی تھی، اب لیٹنے کی وجہ سے مزید ٹائٹ ہو گئی۔ اس کے باقی کے بٹن بھی کھولنے لگے۔ پھر دور کیوں جا رہے ہو؟ اس نے بمشکل آنکھیں کھولتے پوچھا۔ مہگل نے جواب نہیں دیا، وہ اپنے دل سے لڑ رہی تھی۔ دل ٹوٹا تھا اور خون رسنا بھی جاری تھا۔ اسے خود کو سمیٹنے کے لیے وقت درکار تھا، اور بالاج خان ماری اسے یہ وقت بھی نہیں دے رہا تھا۔ تم مہگل ہو نا؟ اس سے ہی شوق تھا بیوی بننے کا۔ اب اتر گیا، دیکھنا وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ میں جانتا ہوں اسے بھی کوئی پسند ہوگا، کسی روز خلا کا کیس کرے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ میں بھی سکون سے شبنم کے کو آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ مہگل کے سینے پر دل کے مقام پر خنجر سے وار کرنے کے بعد اب وہ سکون سے بڑبڑاتے سو گیا۔ تو کیا اسے شبنم پسند تھی؟ تو وہ کیا تھی جسے اس نے دل سے چاہا، پوچھا، اس کا خیال کیا؟ وہ کسی اور کو پسند کرتے اس سے طلاق لے گی، پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی جی لے گا۔ مگر اس کا نام بھی مہگل خان ماری تھا، اور شاید وہ بھول رہا تھا، وہ مہگل بالاج خان ماری تھی۔ اس کا باپ بھی بلوچی، ماں بھی بلوچی، اور شوہر بھی۔ ضد اور جنون تو خون میں بھرا تھا۔ اب وہ اسے ضد سے روشناس کرواتی، جس کی اس نے ابھی جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ بیوہ بن سکتی ہوں مگر طلاق یافتہ نہیں۔ تم میری محبت کی توہین کرو اور میں دیکھتی رہوں؟ مذاق سمجھا ہے کیا؟ تمہاری بوٹیاں کتوں کو ڈال دوں گی اگر غداری کا سوچا بھی تو۔ معافی دینے کا دستور نہیں ہے میری دنیا میں۔ بالاج کا کالر پکڑے، اس کے کان میں پھنکارتے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ وہ ہوش خود سے بیگانہ مزے کی نیند میں تھا۔ مہگل اس کی کالر جھٹکتے گردن پر اس نشانات کو دیکھا۔ اس کے وجود میں آگ سی لگی، جیسے ابھی کسی نے سگریٹ سلگا کر اس کے وجود میں ڈال دیا ہو۔ اس نے نیچے گری بالاج کی ٹائی اٹھائی، رگڑ کر اس کی گردن صاف کی۔ اس سے بھی تسکین نہیں ہوئی تو غصے سے وہاں دانتوں سے کاٹنے لگی۔ بالاج نیند میں بھی سسکا۔ وہ اس کی گردن کی دوسری سائڈ پر ہاتھ رکھے، دوسرا اس کے بالوں کو دبوچے، اس کی سانسیں کھینچ گئی۔ وہ سسکتے اسے خود میں دبوچ گیا۔ مہگل اب اس کی باہوں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں بازو اس کے ہاتھوں سے گزارتے اسے قید کر گیا۔ مہگل مچلنے لگی، مگر یہ فضول تھا۔ مہگل بھی آخر تھکتے ہی مزاحمت چھوڑ دی، مزید اس کے سینے کے پاس ہوئے۔ نکاح نبھانے کے لیے کیا تھا۔ اگر جو طلاق کا سوچا تو بوٹیاں کروں گی تمہاری، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ مہگل زبان کی کتنی پکی ہے یہ جان جاؤ گے تم جلد، جب اپنی محبوبہ کی لاش دیکھو گے۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو انرجی ضائع ہو جانے پر وہ ڈھیلی پڑی، آنکھوں پر بوجھ پڑنے لگا، سر اس کے سینے میں چھپائے ہی سانسیں گرم پڑنے لگیں، جو سیدھا بالاج کے سینے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ بھی سب کل کے لیے چھوڑتے ابھی سو ہی گئی۔ بالاج سے جنگ کے لیے سب سے ضروری تھا وہ اپنے ہتھیار تیار رکھتی، اور ان کے استعمال کے لیے ضروری تھا پہلے وہ خود ٹھیک رہے۔
اتنا تو وہ جانتی تھی بالاج آسان ہدف نہیں ہے، مگر ابھی اس کی بھی ضد تھی اس ہدف کو عبور کرنے کی، چاہے اس کی جان جاتی، مگر اب پلٹنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ بالاج خان ماری ساری زندگی اس کا تھا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ وہ تو اس کا نام بھی کسی کو نہ دیتی، پھر کیسے ممکن تھا اس کا مجسم وجود کسی شبنم گپنم کو دے دیتی، جس سے وہ تو واقف نہیں تھی، مگر اس کا شوہر اچھے سے واقف تھا، اور یہ واقفیت کس حد تک جا چکی تھی یہ بھی وہ جلد معلوم کر لیتی۔ اب وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں تھی، سوتے میں بھی اس کے دماغ میں یہی سوچیں چل رہی تھیں۔ یقیناً اس کا غصہ بتا رہا تھا وہ واقعی شبنم کا قتل کرنے سے باز نہیں آئے گی، وہ واقعی کر گزرنے والوں میں سے تھی۔ خیر، کوئنسیڈنٹلی جو وال پیپر پہ پکچر آئی ہے وہ میری ہے، سو اٹس اے آئی جنریٹڈ پکچر، تو اس کا کوئی مجھے اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن آئندہ میں وال پیپر پہ اپنی پکچر نہیں لگا رہی، چینج کر دوں گی اب تو میں اسے، لیکن ابھی کے لیے آئی تھنک سو اچھا تو بالکل بھی نہیں ہوا میرے ساتھ، لیکن آئی تھنک سو چل کروں کیونکہ یہ پکچر خیر ہی ہے۔ سو دیٹس ٹرو، جو پکچر میں ہے وہ میں ہی ہوں، لیکن بہت سے چینجز ہیں، لیکن خیر چل کریں۔ مہپری نیند میں جھولتے سامنے پڑے پیپر دیکھے، برا سا منہ بنایا۔ ذوالکفل سے کہہ کر اس نے یہاں جاب تو لگوا لی تھی، مگر دن بدن بڑھتے کام اس سے نہیں ہو رہے تھے۔ 3 سال سے وہ جاب کر رہی تھی، ذوالکفل کی وجہ سے اسے الگ کیبن بھی ملا، ورنہ تو اس کا خدا ہی حافظ ہوتا، اور اسی کے کہنے پر شاہ نواز یونیورسٹی میں ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو بھی ابھی علم ہو ان کی شادی کا، جبکہ اصل میں یہ خواہش مہپری کی تھی۔ مہپری نے آدھا بنڈل بند کرتے شیٹ میں ڈالا، دوسرے پہ ابھی ہاتھ رکھا تھا جب ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ دہل کر دل پر ہاتھ رکھے مڑے، سامنے سے آتے شاہ نواز کی اس حرکت نے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو چہرے پہ غصہ سجائے قدم اس کے جانب بڑھا رہا تھا۔ مہپری نے تھوک نگلتے اسے دیکھا، وہ مہپری کے سامنے سے سارے پیپرز ہٹاتے ایک سائڈ پھینک گیا، پرواہ نہیں کی اگر کوئی پھٹ گیا تو وہ کیا کرے گی۔ مہپری کے ڈبل سیٹر صوفے کے سامنے پڑے اس میز پر بیٹھتے اس نے اپنا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کی گردن کی پشت پر ڈالا۔ مضبوط گرفت نے اسے چہرہ شاہ نواز کے چہرے کے قریب لانے پر مجبور کیا، جو شعلے اگلتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج ڈنر کے وقت نیچے نہیں گئی تھی، کھانا کمرے میں ہی کھا لیا۔ اس کا کام زیادہ تھا، وہ چند گھنٹے آرام کے نہیں لے سکتی تھی۔ قدیر نے سر جان کی مستیوں میں مگن کھانا کھا لیا۔ مہاگل بھی کھانا کھانے کو تیار نہیں تھی۔ مہپری اس کی وجہ تو نہیں جانتی تھی اچھے سے، مگر اب اس جن کے آ جانے کی وجہ اس کی وجہ تو جانتی تھی اچھے سے، مگر اب اس جن کے آ جانے کی وجہ نہیں جانتی تھی جو اسے گھور رہا ہے، اور اسی گھورنے کی وجہ سے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے غصے سے تیز چلنے لگی۔ اس نے ہمت کرتے اپنا ہاتھ شاہ نواز کے ہاتھ پہ رکھتے اپنی گردن چھڑانی چاہی۔ اس کی گردن میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔ وہ 8 سال چھوٹا تھا اس سے، مگر کون کہہ سکتا تھا یہ؟ اس کا مضبوط جسم، چہرے کے خط و خال، اونچا لمبا قد، سب تو اس کے سامنے چھوٹی سی بچی بنا دیتے، جو اس کی ایک ہی دھاڑ پر ڈر سے اس میں چھپ جاتی۔ اس نے تھوک نگلتے ہاتھ بڑھایا تھا جب اسے درمیان میں ہی روک دیا گیا۔ شاہ نواز نے اس کا ہاتھ کو تھامتے اس کی کمر پر موڑ کر لگا گیا۔ مہپری سسکی، اس کے بازو میں درد سا اٹھا تھا۔ وہ لہر جیسے سارے وجود میں سرایت کر گئی، مگر سامنے بیٹھے بلوچ زادے کو کیا پرواہ؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی کلاس سے باہر بھیجنے کی تمہاری؟ اس نے تھوک نکلتے گلا تر کیا۔ اس کی غربت میں سانسیں بھی سوکھ رہی تھیں اور گلا بھی۔
وہ بس اسے جملہ ہی نہیں مل رہا تھا اور وہ سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ مہپری کی سانسیں اس کی گھوریوں پر تنگ پڑی، اس کی آنکھ سے نکلتے شعلے اس کے وجود کو جلا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل عمل تھا اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی، ورنہ وہ ایسی سزا دیتا کہ اس کی روح کانپ جاتی۔ بولو، ورنہ وہ بیٹھ تمہارے ساتھ میرا وزن برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کی بے باکی نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ ہے، اس نے لب دانتوں تلے دباتے ہی اپنے ڈر کو چھپانے کی کوشش کرتے کہا، جبکہ اس کا دھیان ان ہونٹوں پر گیا تھا، مگر ابھی وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا مجھے پہچاننے کو ان کی ضرورت ہے؟ اس نے مہپری کی گلاسز اتاری۔ مہپری کی سسکی سی نکلی۔ وہ چشمہ اتارتے ٹیبل پر رکھ گئے۔ اسے بازو کو کمر پر موڑتے کھینچ کر مزید پاس کیا۔ وہ صوفے کے کونے پر ٹک گئی۔ بولو، اس کے کان میں پھنکارا۔ وہ ہلکا سا لرزی۔ آپ جانتے ہیں میری دور کی نظر کمزور ہے، اس نے منمناتے کہا۔ شاہنواز کی گرم سانس مہپری کے ہونٹوں پر پڑ رہی تھی۔ مہپری آنکھیں جھپکتے بس یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، مگر اس کی پکڑ بتا رہی تھی وہ غائب نہیں ہو سکتی۔ آئندہ مجھے خود سے دور کرنا بھی چاہا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے انگوٹھا مہپری کی گردن پر رگڑا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ دوپٹہ ہلکا سا کندھے سے سرکتے نیچے گر گئے۔ اس کی سانسیں لیتا چھوڑتا وجود اس کے سامنے تھا۔ اس نے لبوں پر زبان، یہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اسے بے بس کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں کروں گی پلیز، اس نے منمناتے کہا۔ شاہنواز اس کی گردن سے انگوٹھا بڑھاتے اس کے ہونٹوں کی طرف لے گیا۔ ہلکے کھلے ہونٹوں سے سانسیں لے رہی تھی۔ ان گلابی ہونٹوں کو وہ اپنی دسترس میں چاہتا تھا، مگر ابھی کیسے ممکن تھا؟ ابھی یہ فیصلہ مٹانے کا مطلب سب کچھ بگاڑ دینا تھا۔ آنکھیں کھولو، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے نظریں مت چرایا کرو مجھ سے۔ وہ مزید پاس ہو گئے۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اس سے نظریں ملتے ہی پھر دل دھڑکا۔ اس کی نظروں کی طلب اسے نظریں چرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، اب نہیں چراؤں گی پلیز۔ وہ اس کے لبوں کے پاس لب لایا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ اس کی روح پرواز کر جاتی اگر وہ اسے ابھی اپنے لمس سے روشناس کروا دیتا۔ وہ بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ چرانا بھی نہیں۔ انگوٹھے سے مزید دباؤ اس کے ہونٹوں پر دیا۔ اپنی کلاس میں تم مجھے بالکل بھی اگنور نہیں کرو، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس نے دھمکی سنتے ہاں میں سر ہلایا۔ شاہنواز آہستہ آہستہ فاصلے سمیٹتے جا رہا تھا۔ اس نے مہپری کا بازو بھی چھوڑ دیا۔ اب اس کا ہاتھ مہپری کی کمر پر گردش کرتے اسے اچھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گڈ گرل، اس کی گال تھپکتے وہ اٹھا۔ مہپری کی جان میں جان آئی۔ سکون کا سانس بھی نہیں بھر سکی جب اس کا لمس محسوس ہوا۔ اپنی گردن میں ابھی تک ڈالے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ صاف مطلب تھا وہ چاہتا ہے وہ بھی کھڑی ہو جائے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ ساتھ ہی زمین پر جا گرا۔ اسے بھی ہوش آیا۔ نائٹ ڈریس کی شرٹ میں اس کا وجود عیاں ہونے لگا۔ سامنے کھڑے شخص کی نظریں تو پہلے ہی اندر تک اترتی تھی۔ وہ کیسے چھپتی اسے اب؟ اسے شاہنواز کی نظروں کا ارتکاز دیکھے رخ موڑنا چاہا، مگر وہ ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے پاس کر گئے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جہاں نئے جذبات متزن ہونے لگے تھے۔ اس میں کچھ قصور مہپری کا بھی تھا۔ جب وہ جانتی تھی وہ کبھی اس کمرے میں آ دھمکے گا تو پھر کمرہ نہ لاک کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ تو سارے الزام سے بری الزامہ تھا۔ کچھ ایسا مت کرنا، میں پھر اس کمرے میں آنے پر مجبور ہوں۔ بہکے لہجے میں اس کے ہونٹوں کے پاس ہونٹ رکھے، اپنی گرم سانسوں کے تھپیڑے اس کے ہونٹوں پر چھوڑتے سرگوشی میں کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی سانسوں کی گرمائش کا ہی کمال تھا۔ وہ تڑپنے لگی تھی۔ وہ تو اس سے پناہ ڈھونڈ رہی تھی اور وہ شخص
पास आता जा रहा था। रात के अंधेरे में वो उसके पास तन्हाई में खड़ा अपनी गर्म सांसों से उसे तड़पा रहा था। न जाने वो कब वो हवास खो जाए। वो बस इस सोच से डरती थी। वो वहीं बहके हुए अंदाज में उसके होंठों के गिर्द थोड़ी नाक गाल सब चूम रहा था। नरमी से अंदाज में भला का सुकून था, जैसे उसे किसी के आ जाने का या देखे जाने का डर ना हो। प्लीज़ कोई आ जाएगा। फूली सांसों की डोर संभालते उसे संभलने की वजह थी। खैर है, बेताबी से रुखसती चाहता हूँ अब तो, मगर मेरे दोनों नमूने भाई, रुखसती क्या शादी तक की ख्वाहिश नहीं। उन दोनों के जिक्र पर मुंह बिगाड़ा। उसने नाक पर बंधी पट्टी खोल ली थी। अब बस वहाँ आइनमेंट लगी थी। महापरी पूछना चाहती थी ये कैसे हुआ, मगर वो उस शख्स के पास मज़ीद पल तन्हाई में नहीं गुजार सकती थी। ये जानने के बाद वो बहक रहा है, बल्कि बहक चुका है, इसलिए अच्छा था वो भी पलट जाए कुछ वक़्त, और फिर बस। ना तुम भाग सकोगी, ना मुझे खुद से दूर कर सकोगी। उसकी मिन्नत पर वो जिस बात से पूरे लहजे में बोला कि वो तड़प उठे। शाहनवाज उसकी आंखों की इल्तिजा पर दब दूर हुआ। बगैर पलटे वो कमरे से निकलता चला गया। पीछे महापरी सोफे पे गिरती चली गई। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी ये सब पेपर चेक कर सकती। बाकी काम बाद के लिए रखते वो दरवाज़ा लॉक करते अपने बेड पर गिरी। शॉल खुद पर उड़ाते वो औंधे मुंह बेड पर पड़ी, बगैर कुछ भी सोचे नींद में गुम गई। शाहनवाज की हरकत के बाद अब नींद ना आना तो नामुमकिन था। वहीं वो खुद शाहनवाज की खुशबू महसूस करते शर्माने लगी। चेहरा तकिए में छुपा लिया। अभी तो वो बस ज़रा सा हक जताता था और उसका ये हाल था। अगर वो जो कभी अपनी बनाई हदों से बढ़ा तो क्या करेगी वो। उसके पास सोचने का वक़्त था, मगर वो सोचना नहीं चाहती थी। अभी बस ये नींद ज़रूरी थी। आज के लिए इतना बहुत था, बाकी उसने सुबह के लिए रख लिया। शमशाद आगा चेयर से टेक लगाए बैठा था। वो खाना खाए बगैर ही शहर के लिए निकल आया। उसे ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। दूसरों से बहुत अर्जेंट काम था, जो कि सबसे ज़रूरी था। वो चाहता तो नहीं था महारुष को छोड़कर आना, मगर उसकी बहन के लिए ये ज़रूरी था। सर, ये सारा रिकॉर्ड है। उसने सामने पड़ी फाइल खोली। उसमें सारी तस्वीर एक एनवेलप में थी। उसने खोल दी। एक एक करते तस्वीर उसके सामने गिरने लगी, और हर तस्वीर में वो किसी नई लड़की के साथ था। उसकी कमर में हाथ डाले, किसी को कंधे से जकड़े तो किसी के बालों की लिटों को छेड़ते। हर तस्वीर में उसका अंदाज शहाना था। कोई भी देखकर कह सकता था वो प्ले बॉय है, मगर इस वक्त उसे ये प्ले बॉय वाली नहीं, बल्कि एक बदकिरदार मर्द की हरकतें लग रही थी। कोई कैसे किसी एक औरत के साथ मुखलिस होने के बजाय जगह जगह मुंह मार सकता है। वो जानता था उस पर किसी का हक है, फिर भी उसकी सोचें पुख्ता हो गई। तुम अरबों खरबों के मालिक हो गए, मगर मेरी बहन पैसों की भूखी नहीं है, ना ही हम। तस्वीर देखते उसके दिल से आवाज़ निकली। उसने गुस्से से सारी तस्वीर वापस डाली। फिर कुछ क्लब की वीडियोस थी। उसने वो निकाल कर देखी। उनमें भी वही सब कुछ था। किसी की बाहों में शराब के नशे में धुत वो मर्द, जिसके नाम खुदा ने इस वक्त एक पारसा लिख रखी थी। एक तरफ जो नमाज को मोहब्बत की तरह सीने से लगाए थे, दूसरी तरफ ये जिन्हें शबाब सीने से लगाने का शौक़ था। एक तरफ वो जिसके लिए जीना मरना पड़ता था, वहीं दूसरी तरफ वो जिसे दुपट्टे तक का इल्म नहीं था, वो जिसकी सुबह शाम इबादत में गुजरती, वहीं वो मर्द जिसका काम ही शराब और शबाब था, जिसकी हर रात पर में नई लड़की होती, जिसके लिए दुनिया में बस था ही मौज और मस्ती का नाम। क्या वो उस शख्स के नाम अपनी बहन कर देता? उसके दिल से फ़ौरन जवाब नहीं में निकला। वो ऐसा कभी ना करता। वैसे भी और बहुत से मसाइल थे, और इस वक्त उसमें पढ़ना नहीं चाहता था। एक तरफ थी माह खानज़ादा महारुश, जिसने ख़ुद को सिर्फ़ एक मर्द के लिए समेट रखा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ुल्फ़कार खान मारी, जिसे इश्क और मोहब्बत की वहदियत से कोई लेना देना नहीं था, बस शबाब और शराब। क्या उनका कोई जोड़ था? बिल्कुल भी नहीं। वो एक हूर थी, मलिका थी। वो किसी गुनहगार के लिए नहीं थी। उसके लिए फ़रिश्ता सिर्फ इंसान होना चाहिए था। ये उसके भाई की ख्वाहिश थी, जो वो पूरी भी करता। बस उसे इस शख्स से निपटना था।
پھر سب ٹھیک ہو جاتا۔ اس کی بہن کسی بد کردار مرد کے پاس نہ جاتی، نہ مجبوراً نہ بخوشی۔ اب وہ تھا، اس کا کام ہو چکا تھا، اسے اب واپس آنا تھا۔ مہروش یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ جانتی تھی شمشاد اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ وہ اپنی بہن کی محبت سے واقف تھا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا سب اس کی بہن کی دعائیں تھیں، جنہیں وہ ضائع ہونے نہیں دے سکتا تھا، کسی صورت بھی نہیں۔ بالاج نے ہلکی کروٹ بدلی، مگر اس کے سینے پر وزن سا تھا۔ کروٹ بدلی نہیں گئی۔ آج سپیکر سے آواز نہیں گونجی۔ وہ کل سے اس کی تاریں نکال چکا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی وہ ذوالکفل کو شکایت لگاتی کہ نہیں۔ اس نے پرواہ کرنا سیکھا بھی نہیں تھا۔ بالاج بوجھ محسوس کرتے اٹھا۔ اس کی پہلی نظر باہوں میں بے فکری سے سوئی لڑکی پر گئی۔ اس کے ماتھے پر بل آئے۔ کوئی بھی ایری گری کیسے اس کی باہوں میں سو سکتی تھی، وہ بھی اس کے گھر اور اس کے کمرے میں۔ اس نے غصے سے اسے پرے جھٹکا۔ وہ سیدھا فرش پر جا گر۔ سر زور سے زمین سے لگنے پر وہ سسکی، ساتھ ہی آہ سے بھرتے وہ اٹھنے لگی۔ بالاج اسے گھور رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دبا نہیں سکی۔ کون ہو تم؟ لڑکی غصے سے پوچھا۔ آنکھوں میں ناگواری تھی۔ محفوظ کی نظروں میں شکوہ چمکا۔ ایک تو اسے رات کو سہارا دیا اور وہ صبح اسے ہی بستر سے گرا گئے۔ اس کی کمر میں درد کرنے لگی تھی، اتنی زور سے تو وہ زمین سے ٹکرائی تھی۔ کیسے بچ گئی وہ تو یہ سوچ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ خود بھی بیڈ سے نیچے اترا۔ تم مجھے نہیں جانتے؟ دانت پیس کر پوچھا۔ اچھا، اور ایسا کیا ہے تم میں کہ میں تمہیں جانتا ہوں گا؟ آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ تمہاری عزت ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ میری عزت میرے پاس ہے، اتنی فالتو نہیں تھی کسی لڑکی کو اٹھا کر تھما دو۔ تم خود کو بتاؤ کون ہو لڑکی؟ ماتھے کے بل مزید بڑھے، چہرے کے تاثرات بھی غصے میں ہونے کی نشاندہی کرنے لگے۔ تم مجھے نہیں جانتے؟ حیرت سے پوچھا۔ امریکہ کے پرائم منسٹر ہو؟ اس نے ماتھا کھجاتے پوچھا۔ نہیں، سر ہلاتے نفی کی۔ کہیں کہ سیلیبریٹی ہو، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو تمہیں یاد رکھا گیا ہوگا۔ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا، وہ اب تنگ پڑنے لگا تھا۔ دھکے دے کر اسے باہر نکال دیتا، مگر اس کی بھولی صورت دیکھ کر رک گیا، جو نہ جانے اس کے کمرے میں کیسے پہنچ گئی، حالانکہ کمرہ تو ان لاک ہی اس کے فنگر پرنٹ سے ہوتا۔ ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ بالاج نے برے موڈ سے بولنے کا اشارہ کیا۔ تم سے نکاح کر لیا، دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ، یا پھر اس سے بڑا بھی کوئی کارنامہ ہے؟ ٹھا ٹھا کرتے کمرے کی چھت بالاج پر گرا۔ اس لڑکی کا ایک نظر اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، اس کی سرمئی آنکھوں کی خفگی دیکھی تو کیا وہ معقول تھی؟ اس کے لیے یقین مشکل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں جسامت کچھ خاص نہیں بدلا تھا، بس ذرا قد بڑھ گیا۔ تو تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے خود کو کمپوز کر لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا جو بعد میں اس کے گلے پڑتا۔ ابھی تو اگر کوئی جان جاتا وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں تھی، ساری رات تو رخصتی یقینی بنا دی جاتی، جو وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی، بس اسے کسی طریقے خود سے دور بھیجنا تھا، جہاں وہ خوش رہتی ہو اور اسے بھی خوش رہنے دیتی۔ میرے شوہر کا کمرہ ہے یہ، جب مرضی آؤں گے۔ تمہیں کیا؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ بالاج نے سر ہلایا، اسے پیار سے ہینڈل کرتے۔ یہاں سے بھیجنا تھا بغیر شور مچائے۔ کچھ بھی نہیں، تم یہاں رک سکتی ہو۔ میں کیوں کچھ کہوں گا، تم بیٹھ جاؤ یہاں ہی۔ وہ کہتے ہی خود واش روم میں بند ہو گیا۔ ارادہ فریش ہونے کا تھا، وہیں ماہگل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا وہ اس قدر غیر ضروری تھی؟ اس نے حال تک نہ پوچھا۔ وہ تو چاہتی تھی وہ اس سے باتیں کرے، اس کا بگڑا موڈ دیکھی تو اس نے لڑائی شروع کی تھی، کسی بہانے وہ باتیں کر لے گا، مگر وہ تو منہ موڑ کر چلا گیا۔ وہ آنسو پینے کی کوشش میں وہیں بیٹھی تھی جب وہ نکلا۔ گیلے بال ماتھے سے چپک رہے تھے، وجود پر اس وقت جینز اور شرٹ تھی۔ وائٹ شرٹ اس کے سفید چہرے پہ جچ رہی تھی۔ ماہگل نے نظریں چرائیں۔ اگر اسے اس کی نظر لگ گئی تو اس نے دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔ بس چور نظریں اس کے پیروں پر تھیں جو پہلے ڈریسنگ روم سے ہوتے اب اپنی فائلز بیگ میں ڈال رہا تھا۔ بال بھی بن چکے تھے،
اس کا ارادہ یقیناً واپس آنے کا تھا۔ بالا، اس کی آواز بات ابھی منہ میں تھی، وہ بریف کیس تھامے نکل گیا۔ پیچھے اس کا منہ بنا۔ کیا وہ غیر ضروری تھی یا پھر اس کے لیے غیر ضروری تھی جو وہ یوں چلا گیا بغیر کچھ بولے کچھ کہے سنے؟ سوال بہت تھے مگر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ بغیر جواب کے سوال انسان کو بہت تنگ کرتے ہیں، اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اس کی زندگی کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر کیا کوئی حل تھا ان سوالات سے بچنے کا؟ بے شک نہیں۔ یہ سوال اور سوچیں جب ایک دماغ میں بس جائیں تو بالکل بھی نہیں نکلتی۔ اسے بھی جواب چاہیے تھا جو ان سوچوں کو نکال دیتے، نہ کہ فی الوقتی حل جو کسی کام نہ آتا۔ تنہائی ملتے ہی وہ حل کہیں دور جا بستا اور انسان بس دیکھتا رہ جاتا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ، انجوائے کریں اور میرے لیے دعا کر دیں، کیونکہ آج میں نے اپنے آرٹیکل کا انٹروڈکشن لکھا ہے جو کہ میں نے آج اپنے سر کو چیک کروانا ہے، اور اسی وجہ سے اور ناول کا ایپیسوڈ لکھنے کی وجہ سے میں رات 12 بجے تک جاگی ہوں۔ خیر وہ تو میں اپنے فاسٹ فوڈ کے لیے جاگی تھی زیادہ، تو چل کر انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔